حي على الفلاح. ذی وقار سامعین اکرام، آج کا ہمارا درس یہ ہے کہ ایسے اوقات جن کے اندر کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی بارہا بار یہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بین الاذان والاقامہ لا یرد الدعاء، اذان اور اقامت کے دوران کا یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس کے اندر جو بھی اللہ سے مانگ لو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اس وقت کے اندر بندہ غفلت اور سستی کا شکار نہ ہو، اللہ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں کی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے اور نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اسے اجر و ثواب اسی طرح ملتا ہے گویا کہ وہ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہوئے ایک نمازی کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے شخص کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا وقت الجامع الصغیر کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنتان ما تردان عند النداء وعند المطر، کہ جب اذان ہو رہی ہو، اذان کے وقت بندہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ وعند المطر، اور جب بارش ہو رہی ہو بارش میں کی گئی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ اب ان دونوں اوقات کو دیکھیے، اذانیں ہوتی ہیں، مسجد سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہم اپنی ہی مشغولیات میں کبھی بھی اس اذان کا نہ تو جواب دیتے ہیں، دعا مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے قیمتی کلمات ہیں، ان کا جواب دینے والے کو کیا ملتا ہے، یا وہ بندہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب ترین بندہ ہے جو اللہ کی نام کو بلند ہوتے ہوئے سنتا ہے اور پھر اس کا جواب دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنتان ما تردان، یہ دو ایسی دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ عند النداء، جب مسجد سے اللہ کا نام بلند ہو، بندہ اس کے اوپر لبیک کہہ کے اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس درخواست کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اتنا یہ قیمتی وقت ہوتا ہے اور ہم اسے سستی میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ان للصائم عند الفطر، کہ روزے دار کے لیے افطاری کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے اللہ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یہ وقت بھی، یہ گھڑیاں ہمیں آج کل میسر ہیں لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ذرا غور تو کریں یہ گھڑیاں ہم گزارتے کس طرح ہیں، کھانے پینے میں، کبھی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ میں، اپنی ہی مشغولیات میں یہ قیمتی لمحات گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اتنے یہ قیمتی لمحات کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، کچھ مانگے بنا اللہ سے ہم روزے کی افطاری کے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ اس لیے مانگیے اللہ سے ان اوقات کے اندر۔ کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جب رات کا آخری ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش معلیٰ کو چھوڑ کر آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، آ کر یہ صدائیں دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں
لوگوں ہے کوئی ضرورت مند میرے سامنے اپنی ضرورت کو رکھے میں پورا کر دوں، ہے کہ گناہ گار اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا میں معاف کر دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے میں اسے اولاد دے دوں، رزق نہیں ہے مانگے رزق دے دوں۔ لیکن شاید آج کل تو ویسے تو ہماری فجر کی نماز بھی ہم ادا نہیں کرتے، ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی، چلو آج روزہ رکھنے کے بہانے ہم اٹھے تو ہوتے ہیں، کچھ دیر پہلے اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ لے، یہ وقت بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہاں ایک وقت کے اوپر ہماری بڑی توجہ بھی ہوتی ہے اور ہم زور بھی ڈالتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ فرض کے بعد نماز فرائض ادا کرنے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ اور اس کے اندر بھی جو ہماری کیفیت اور کنڈیشن ہے اس کو آپ ذرا دیکھنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کے بعد دعا صرف امام صاحب نہیں کروانی ہے، ہم نے کبھی زحمت نہیں کرنی۔ بھئی آپ کی ضروریات کا امام صاحب سے کیا تعلق؟ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کا مجھے کیا پتہ؟ میں تو وہی مانگوں گا، عام روٹین میں جو ہاتھ اٹھائیں گے میں بھی اٹھاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ اٹھائیں گے، دعائیں پڑھ دوں گا، لیکن آپ کو جو ضرورت ہے آپ کی حاجت کا مجھے کیا علم ہے؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کوئی بتا دے، لیکن کتنی ایسی ضروریات ہیں جن کا تعلق صرف آپ کی ذات سے ہے، جو بھی ادھر مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے علم نہیں ہوتا، وہی وہ 2 چند ایک دعائیں وہ پڑھ دے گا، منہ پہ ہاتھ پھیر کے ہم چلے جائیں گے، کتنا یہ قیمتی عمل تھا۔ اور اگر کبھی امام صاحب نے دعا نہ کروائی ہم دل برخاستہ ہو کر چلے جاتے ہیں اور ہم اس سے پسند ہی نہیں کرتے، ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ شاید یہ بھی نماز کا حصہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اتنا قیمتی وقت ہے، دعا مانگے اللہ سے، اخلاص کے ساتھ مانگے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ مانگے۔ اور جب کبھی ہم خود مانگتے ہیں صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں نام کے لیے اور چند ایک سیکنڈ کے اندر وہ بھی منہ کے اوپر پھیر کے چلے جاتے ہیں، وہ دعا کا جو ایک مقصد تھا وہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ ایسے دعا مانگتے ہیں ہمیں دعا کے آداب کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت ہے، مانگیے اللہ سے، اتنا پیارا عمل ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کو اتنا وہ بندہ پسند ہے، لیکن ہم تو شاید مذاق کرتے ہیں۔ جو کوئی خود بھی مانگے آپ کبھی دیکھیں، کسی کو نوٹ کریں کتنی دیر کے اندر وہ دعا مانگتا ہے۔ شاید ہمارے ذہن کے اندر یہ ایک بات ہے کہ دعا مانگنی ضرور ہے، چاہے جس طرح مرضی، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانے بس۔ میرے بھائیو ایسے دعا نہیں ہوتی، مانگی اللہ سے، لینے والا پہلے چہرہ بنا کر اپنے چہرے کے اوپر اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو لے جانے والا بنائیے تو صحیح۔ دعا مانگنے کے لیے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی تعریف کیجیے، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھیے، پھر مانگیے، جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ حضرات یہ ایسے اوقات ہیں کہ جن کے اندر بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے رد نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں۔ ان اوقات کی قدر کیجیے، اپنی ضروریات کو ان اوقات کے اندر لا کے اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کریں گے، آپ کی ضروریات کو پورا بھی کریں گے، یقیناً اللہ ہی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ مانگیے، اللہ سے مانگنے کے طریقے کو سیکھیے، پھر بندہ جب بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔